learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ النمل آیت 36۔ فلما جاء سلیمان، سو جب وہ سلیمان کے پاس آیا، قولا، تو اس نے کہا، اتمدوننی بمال، کیا میری مدد تم مال سے کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر، تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے، مما آتاکم، جو اس نے تمہیں دیا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو۔ جب ملکہ کا سفیر شاندار تحائف لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے دعوت قبول نہ کرنے پر ناراض ہوتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے مال دے کر رشوت دینا چاہتے ہو تاکہ میں تمہیں تمہارے شرک پر برقرار رہنے دوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت، علم، مملکت، دولت اور عسکری قوت دے رکھی ہے، وہ تمہارے ملک اور مال سے بہتر ہے، تم دنیا سے محبت کی وجہ سے تحائف پر نازاں ہو۔ ارجی الیہم، لوٹ جاؤ ان کے پاس، فلنأتینہم بجنود، پھر ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے، لا قبل لہم بہا، نہیں کوئی مقابلہ ان کے لیے ان کا، ولنخرجنہم منہا، اور ہم ضرور انہیں وہاں سے نکالیں گے، اذلۃ، ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اور وہ بہت خوار ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے سفیر کو حکم دیا کہ تحفے لے کر واپس چلے جائیں، پھر ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ ان سے جنگ کرنا اور ان کے مقابلے پر ٹھہرنا تمہارے بس میں نہ ہوگا، اور ہم ان کو ان کے شہروں سے ذلیل اور رسوا کر کے باہر نکال دیں گے اور وہ اس کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ قولا یا ایھا الملأ، اس نے کہا، اے سردارو، ایکم، کون تم میں سے، یاتینی بعرشھا، اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ جانتے ہوئے کہ ملکہ مقابلہ نہیں کرے گی، اس لیے اس کے آنے کے انتظامات کیے گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا تخت منگوانے کے لیے جنوں اور انسانوں کو جمع کیا اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آتا ہے، تاکہ آپ کے اور آپ کے لشکر اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے ان کی عظمت کو ظاہر کیا جائے۔ ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے سامنے تخت کا حاضر ہونا سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بن جانا تھا۔ تخت کی مالکہ کے پہنچنے سے پہلے اس کا محفوظ تخت حاضر کرنا، جس کی حفاظت پر پہرے دار مقرر تھے، ایک معجزہ تھا۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، انا آتیکا بہی، میں لے آؤں گا آپ کے پاس اسے، قبل ان تقوم من مقامکا، قبل اس کے کہ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے، وانی علیہ، اور یقیناً میں اس پر، لقوی امین، قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ ایک شدید قوت والے طاقتور جن نے پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت کو لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام صبح سے دوپہر تک سلطنت کے فیصلوں کے لیے وقت دیتے تھے۔ جن نے کہا کہ میں طاقتور ہوں، اسے اٹھا لاؤں گا، اور امانت دار ہوں، اس کی پوری حفاظت کروں گا۔ قال الذی، کہا اس نے، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس علم تھا کتاب کا، انا آتیکا بہ، میں لے آؤں گا اسے آپ کے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے۔ اس شخص کی کتاب کی اور اس کے علم کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کتاب کا علم رکھنے والے شخص نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو حاضر کر دوں گا۔ فلما رآہ، پھر جب سے دیکھا، مستقرا عندہ، رکھا ہوا اپنے پاس، قال ھذا من فضل ربی، تو کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، ااشکر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفر، یا ناشکری۔ سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو شکر کے اظہار کے طور پر فرمایا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور فضل میں سے ہے کہ اس نے اقتدار عطا کیا اور کاموں کو میرے لیے آسان کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت کی آمد کو اپنے لیے آزمائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ میرے رب نے مجھے آزمایا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر، اور جو کوئی شکر کرے، فانما یشکر لنفسہ، تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، تو یقیناً میرا رب بڑا بے پرواہ، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور فضل کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ شکر کا فائدہ شکر کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے، اور جس نے ناشکری کی اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ تو دنیا والوں کے اعمال سے بے پرواہ ہے، وہ کریم ہے، بھلائیوں کا مالک ہے، جو شکر کرتا ہے وہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو وہ خود اس کے اپنے لیے زوال کا باعث بنتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم پر غور و فکر کرنے سے بندگی کی حقیقت پالی تھی کہ شکر کرنا اپنی ذات کو نفع دینا ہے، اور ناشکری کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔
فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ زمر آیت 7۔ قَالَ نَكِرُّ لَهَا، اس نے کہا انجانا کر دو اس کے لیے، عرشہا، تخت اس کا، ننظر، ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی، کیا وہ ہدایت پاتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ان میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ انجان طریقے سے ملکہ کو اس کا تخت دکھاؤ، ہم اس کی عقل کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ وہ کتنی سمجھدار ہے، کیا وہ جان لیتی ہے کہ یہ اس کا تخت ہے یا وہ اس سے انکار کر دیتی ہے۔ فلما جاءت، تو جب وہ آ گئی، قیلا، تو کہا گیا، اہٰذا عرشکی، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت، اس نے کہا، کأنہ ہوا، شاید یہ وہی ہے، وأوتینا العلم من قبلہا، اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا، وکنا مسلمین، اور ہم فرما بردار تھے۔ جب ملکہ آ گئی تو اس کے سامنے تخت لایا گیا جس کو وہ اپنے علاقے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ ملکہ سے پوچھا گیا، کیا یہ تخت آپ کے تخت جیسا ہے؟ ملکہ سبا نے سمجھداری سے ایسا جواب دیا کہ گویا وہی تخت ہو۔ تخت میں تبدیلی ہو چکی تھی، اس لیے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا ہے، اور انکار بھی نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی ہدایت اور عقل مندی پر حیران ہو کر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے اس سے بھی زیادہ عقل اور دانش سے نوازا ہے، کہا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا، اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا، یعنی ہدایت اور دانش اور احتیاط اس ملکہ سے پہلے عطا ہو چکی ہے۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم فرما بردار ہیں۔ وَصَدَّهَا، اور روک رکھا تھا اسے، مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، جس کی وہ عبادت کرتی تھی، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے اسلام لانے سے جس چیز نے روک رکھا ہے وہ بتوں کی عبادت تھی۔ ملکہ ذہین تھی، حق اور باطل میں تمیز کر سکتی تھی، مگر باطل عقیدہ بصیرت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ملکہ کا کفر پر قائم رہنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، وہ کافر قوم سے تھی اور کسی ایک شخص کا قوم سے الگ ہونا بہت بڑی خطا بن جاتی ہے۔ قیلا لہا، اس سے کہا گیا، ادخلی سرہا، کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأتہ، پھر جب اس نے اسے دیکھا، حسبتہ، وہ سمجھی اسے، لجتاً، گہرا پانی، وکشفت، اور اس نے کھول دی، عن ساقیہا، پنڈلیاں اپنی، قال انہ سرہن، اس نے کہا بے شک وہ محل ہے، ممرد من قواریر، چکنا شیشوں سے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں نے عالی شان شیش محل تیار کیا جو پانی پر بنایا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا عظیم ملک اور غلبہ دکھانے کے لیے ملکہ کو محل میں داخلے کا حکم دیا۔ ملکہ نے جب پانی کو دیکھا جو شفاف شیشے کے نیچے بہہ رہا تھا تو یہ سمجھا کہ پانی چل رہا ہے۔ ملکہ نے محل میں داخل ہونے کے لیے اپنے پائنچے اٹھا لیے کیونکہ اس نے خیال کیا تھا کہ یہ پانی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ شیشے کا محل ہے جسے پانی پر تعمیر کیا گیا ہے، اس لیے آپ کو پنڈلیوں سے کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قالت ربی، اس نے کہا اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی۔ ملکہ نے کہا کہ میں نے شرک کر کے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ نبوت اور رسالت کے علم کے بعد اس نے کفر کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لے آئی اور میں نے کائنات کے رب کی اطاعت قبول کر لی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، تو یک وہ دو فریق تھے، يَخْتَصِمُونَ، کہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور بتوں کی عبادت چھوڑنے کا حکم دیا۔ صالح علیہ السلام کی دعوت پر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، مومن اور کافر، اور جھگڑا اس بات پر کرنے لگے کہ کون حق پر ہے۔ ان میں سے ایک گروہ مومنوں کا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو بہت بڑا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف آیت 75-76 میں، اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے تھے ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے کہا، یقیناً ہم اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، بلا شبہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔